Pakistan is blessed with many talented professionals, and our guest for today is a man whose passion for sports is only outpaced by his love for the job. And he is currently the Chief Marketing Officer for HBL. Please welcome Naveed Asghar. Welcome to the show, Naveed. Thank you very much. The first question हम शुरू करते हैं कि HBL का बहुत बड़ा contribution है in sports. इसकी inspiration क्या है, reason क्या है इसकी? In simple words, Wasim, I think it goes back to the brand essence, the brand promise. HBL is all about jahan khwaab, wahan HBL. And we believe that sportsmen are dreamers. Sportsmen want to achieve something big in their lives. ये सारे जितने भी sportsmen होते हैं ना, इनको हमेशा से एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है इनके अंदर कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का. And that's where they want to excel, and that's where we come into play. We would like to enable their dreams, we would like to partner them, and hence you would have seen that most of the contributions that HBL has made over the years is predominantly more in the arena of sports. I mean, cricket तो चलो big sport है इस मुल्क में, but mountain climbing आ गई, फिर आपकी soccer भी आ गया. So आप सब sports को cover कर रहे हैं. Again, it's not humanly possible or for an organization to be anywhere and everywhere, because then you end up spreading yourself too thin. Nevertheless, the idea here is that you pick up on more dreamers, individuals. जो अभी आपने mountain climbing का भी जिक्र किया, तो जो समीना बेग की भी inspiration हमें आई थी. Unbelievable. कि she's only 24, she has already done 7 summits. She's done 7 summits already, including the Mount Everest. Oh, that's not easy task. That's certainly by no stretch of imagination. It's easy, but given that she has done it, and at the same time, unfortunately, हमारी कौम को, हमारी आवाम को इस चीज़ का पता नहीं था. ये कहते हैं कि पहाड़ चढ़ लिया. हाँ जी, ये पहाड़ चढ़ लिया, ये उनको आइडिया नहीं है. So that's where we come in and we say कि यार जो भी dreamers हैं, हम उनके शाना बशाना है, हम उनको लेके चलेंगे और उनको उनकी तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह. थोड़ा सा आप हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको बता सकते हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग कितनी मुश्किल होती है, कितना उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेदर देखना पड़ता है, कहां से कहां तक जाना है, बिकॉज वेदर वहां तो किसी टाइम भी खराब हो सकता है. Absolutely. These are some of the challenges that are part and parcel of that kind of sport. It's one of the most adventurous, yet one of the most dangerous sports that one can think of. And Samina, again, I personally have no insights into the sport because I have never done that myself. Nevertheless, when you speak to people like Samina, she tells you उन्होंने मौत को कितनी दफ़ा करीब से देखा है, कितने close encounters हुए हैं उन लोगों के इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि ऐसे में खतरात जगह होते हैं. जी बिल्कुल. I just saw this movie Mount Everest and I was so scared. I said I can't do this. So imagine this 24-year-old young girl achieving such a feat. Since you were cut out for something else and you've done great in that field. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL. इसके पीछे philosophy क्या है sports point of view के हिसाब से? As I said earlier as well कि हमारी हमेशा से हत्तुल इम्कान कोशिश ये रही है कि जी कोई भी ड्रीमर हो उसको उभारा जाए, उसके साथ शाना बशाना खड़े हों. उसको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसको कोई और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए. इफ वी हैव टू हुक देम अप विद द राइट पीपल इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, मेंटरिंग, कोई भी चीज हो सकती है. सो इट डजंट हैव टू बी नेसेसरी ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट, बट अगर हम जैसे लोग उनके साथ नहीं होंगे तो इस मुल्क के टैलेंट को उभरने का मौका फिर उतना नहीं मिलता. और हमारी कोशिश यही है और यही हमारी टैगलाइन, यही हमारा प्लेटफॉर्म रहा है और यही हमारी इवन सोच रही है. What are future plans for supporting and uplifting sports in Pakistan? यहाँ मैं थोड़ा सा जवाब खुल के दूंगा कि हम ये भी समझते हैं कि हर शोबे में अपने बोर्ड्स हैं, अपने इदारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हो या कोई भी हो, तो उन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है. I hope so. हम उनके साथ पार्टनर जरूर करना चाहते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ अपने नातवान कंधों पे नहीं लेना चाहते. हमारी कोशिश ये होती है कि जी हम उन लोगों के साथ पार्टनर करें और while we are doing a lot of things on the grassroots level, लेकिन इसके साथ साथ हमारी
کوشش سے سپورٹس کو ابھارنا نہیں ہے, ہماری کوشش ہے ان ڈریمرز کو ڈھونڈنا, چاہے وہ پڑھائی میں, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے, کسی بھی فیلڈ میں ہے. ایبسلیوٹلی. اینڈ اٹ سو ہیپنس کہ ابھی ہماری موسٹلی ایگزامپل سپورٹس کے. آپ نے اسٹریٹ فٹ بال کو بڑا سپورٹ کیا اور ہمارے بچوں نے بڑی پرفارمنس دی ہے 2 دفعہ. تھوڑا اس کے پیچھے بتائیں گے کیا مائنڈ سیٹ تھا آپ کی آرگنائزیشن کا اور کیسے ان لڑکوں نے رسپانس کیا ہے؟ دیکھیں غالباً کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, لیکن there are more than 1.5 million children who live on streets in Pakistan. It's very unfortunate. 1.5 million million جو آفیشیل ہے, جو آفیشیل نمبر کوٹ کیا جاتا ہے, ڈفرنٹ ایسٹیمیٹس ڈفرنٹ نمبرز دیتے ہیں. نیورتھلیس the idea was کہ یار ان انڈر پریویلیجڈ بچوں کو کے سر پہ کوئی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کے بھی وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیں, وہ بھی ڈریمرز ہیں, وہ بھی خواب دیکھتے ہیں, ہر انسان خواب دیکھتے ہیں. جی. تو ایک آرگنائزیشن بڑا اچھا کام کر رہی تھی کہ ان کو لے جا کے سپورٹس کے ذریعے دوبارہ مین اسٹریم اکانومی اور بزنس میں ان کو مرج کر رہے تھے. اوکے. سو وی جوائنڈ ہینڈز ود آزاد فاؤنڈیشن اینڈ وی اسٹارٹیڈ بیکیم دا سول اسپانسرز آف اسٹریٹ چلڈرن اینڈ دین وی نرچرڈ اینڈ گرومڈ دیم. اوکے. We gave them many opportunities to brush up their talent, and they were given that some of them were coming from soccer playing areas of Karachi. So they already were pretty, I would say, good at what they used to do. Yeah. Over and above. بچوں کے لیے زندگی میں سپورٹس بہت ہی اہمیت, very crucial. تو ہم نے اس ٹیم کو اسپانسر کیا. They not only made themselves proud, but the entire country proud. Absolutely. Because they went and participated in 2013 World Cup, Street Children World Cup in Rio. Ji. And won the bronze medal for Pakistan. They won against India, 13-0. 13-0. That in itself was very... That's right. And when they came back to the country, they got an overwhelming response. بہت ان کی لوگوں نے صحیح, ابھی وہ بلکہ 2015 میں ہم نے ان کے دوبارہ ناروے گئے, ناروے کپ کھیلنے. And even there they did pretty well. They won the bronze medal yet again. اور اب ہماری کوشش ہے, ہم ان کے ساتھ پریپیئر کر رہے ہیں ان کو 2018 کے ورلڈ کپ کے لیے. That's going to be in Russia. Unbelievable. And lastly, مجھے یاد ہے میں جب آپ جوائن پی آئی اے, جاوید بھائی کپتان تھے, بہت بہت عظیم پلیئر ایچ پی ایل سے کھیلے ہیں اور بڑی ہماری کلوز میچز ہوئے ہیں. سو اٹ از آلویز ایسا بینک تھا جس نے اسپورٹس کو بڑا کانفیڈنس دیا اور سپورٹ بھی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ نوید, اینڈ بہت بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کا. آئی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. کہتے ہیں پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, کھیلو گے, کودو گے, ہوگے خراب. بٹ دیٹ از ناٹ آلویز ٹرو. اور آج کچھ ایسے ہی رائزنگ سٹارز آف پاکستان سے ہم ملیں گے جو گلیوں میں کھیلتے کھیلتے برازیل تک جا پہنچے اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اور آج ہمارے ساتھ ہیں اسٹریٹ چلڈرن ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کرنے والی پاکستانی فٹ بال ٹیم کے 2 رائزنگ سٹارز, اویس اور مہر علی. No dreams are bigger than your determination, and this team has proved just that. Out of the streets of Pakistan, these players made a mark in international football by participating and winning matches in the Street Children's Football World Cup. With commendable performances and vision, these children are the future of Pakistan. We would like to welcome 2 very talented youngsters from the same team who made us proud across the world. Please welcome Uwais and Meher. اویس, مہر, خوش آمدید اس شو پر. آپ ہمارے رائزنگ سٹارز ہیں, آپ نے پاکستان کا نام اتنا بلند کیا ہے. دونوں سے کویشچن ہے, کراچی کی گلیوں سے برازیل تک کا سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. جیسے مجھے لگتا ہے کہ ایک میرے لیے چمتکار ہو گیا. جیسے میں گلیوں میں کھیلتا تھا, اور بڑی بات مزے کی یہ کہ تو میں فشر مین تھا اور فشنگ کا میں کام کرتا تھا, اور 3 سال میں نے فشنگ کا کام کیا, اور مجھے فٹ بال کا بہت بے حد شوق تھا بچپن سے ہی. اور میرے والد والدہ بولتے تھے آپ یہ چھوڑو, آپ فشنگ پہ جاؤ. اور میں چھوٹا تھا, اسکول پڑھتا تھا, تو اسکول بھی میں نے اسی لیے فٹ بال کے لیے چھوڑا. اور اس کے بعد میں فشنگ پہ گیا, تو فشنگ کا کام کیا. تو وہاں بھی فشنگ پہ کبھی جاتا تھا کبھی نہیں.
کیونکہ ایک ویک کے لیے فشنگ پہ جاتے تھے تو میرا میچ ایک ہفتہ جی سمندر میں. جی. اچھا. تو ہم لوگوں کو پریکٹس کا موقع نہیں ملتا تھا تو میں ایسے ایک ہفتے کی چھٹی کر لیتا تھا, یہ گھر والوں سے بھاگ کے کہیں دور چلا جاتا تھا تو دوسرے گراؤنڈ کے مجھے کٹس وغیرہ لے کے دیتے تھے. تو ماشاءاللہ مجھے بہت شوق تھا, اور جب میں برازیل گیا آیا تو ماشاءاللہ گھر والوں نے اور محلے میں بہت اچھی روایت پیش کی. اویس آپ بتائیں آپ کا سفر کیسا رہا؟ میں اگر اپنے بارے میں کہنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں آج سے تقریباً 8 سال پہلے ایک اسٹریٹ چلڈرن ہی تھا, اور تقریباً میں نے 4 سال اپنے اسٹریٹ پر گزارے. تقریباً ساری تکلیفیں میں نے وہاں کی دیکھی ہیں, اور جو بچوں کے ساتھ واقعات پیش ہوتے ہیں, جیسے مثال کھانے کے اوپر, جو بھی میڈیسنس کے لیے ان کے ہیلتھ پروٹیکشن کے اوپر, اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو بھی ابیوزمنٹس ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ عزت نفس ہے. اگر ہم کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے. تو میرے لیے یہی میں کہنا چاہوں گا, جیسے برازیل کی بات آپ نے اس میں ڈالی ہے, تو وہاں پر میں نے یہ چیز نوٹ کری کہ وہ لوگ بالکل رسپیکٹ اتنی دے رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا, زمین پہ بیٹھے ہیں جیسے ہی بیٹھے ہیں اس طریقے سے ہمیں عزت دینا. اور یہی چیز میں نے ایچ بی ایل کے اس میں بھی دیکھی کہ ایچ بی ایل والے بالکل ہمارے ساتھ مل جل کے ہم سے گلے لگنا, بات چیت کرنا, بالکل ایک پراپر ہمیں سمجھنا, تو یہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے. تو فٹ بال کا شوق شروع سے ہی تھا؟ جی. اور کرکٹ کا ملک ہے یہ, فٹ بال کیسے؟ ہمارے محلے میں جو ہے نا زیادہ تو کرکٹ کھیلی جاتی تھی. اچھا. لیکن میری تھوڑی کرکٹ میں تھوڑی میں لوز تھا, تو رجحان نہیں تھا. جی اتنا نہیں تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ مجھے فٹ بال کے بارے میں کچھ جانکاری ہے, محلے کے کلبس وغیرہ میں کھیل لیں, پھر آگے چانس اللہ تعالیٰ دے گا. اور ایچ بی ایل, آزاد فاؤنڈیشن جیسے آرگنائزیشن وہی چانس دلا دیں. تو ایسے پھر میں نے فٹ بال اسٹارٹ کیا, تقریباً 8 سال کا تھا. 8 سال کے؟ 8 سال کا, چھوٹا تھا تو اکیڈمی میں کھیل رہا تھا. اچھا. پراپر کوچنگ ہوئی آپ دونوں کی؟ ابھی جو ہم اسٹریٹ چلڈرن ورلڈ کپ میں گئے, اس ٹائم پہ ہمارا کیمپ لگا تھا, تو کوچ راشد جو تھے انہوں نے ہمیں, مقصد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں تھا کہ تھرو کیسے کرنا ہے, اور بیچ میں وسل, ہر وسل کے ایک الگ معنی, بس یہ پتا تھا کہ وہ فٹ بال ہے, اس کو لات مارنا ہے. لیکن اس کوچ نے ہمیں اتنا تبدیل کیا کہ ہم اس مقام تک پہنچے. اور نہیں, آپ لوگ پتہ ہے میرے لیے تو انسپریشن ہو ہی, اب پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے انسپریشن ہو, کہ اگر آپ جیسے لڑکے اسٹریٹ جیسے آپ نے کہا آپ اسٹریٹ پہ رہتے تھے اور آپ فشنگ کرتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ اپنی محنت اور اپنے بل بوتے پر آگے آئے ہو. اور پہلا میچ انڈیا کے خلاف 13-0, اس کی ذرا سٹوری بتاؤ یار, وہ تو مزیدار سٹوری ہے. پہلے تو یہ بات تھی کہ انڈیا 2010 کی دفاعی چیمپئن تھی. اچھا. اور اس میں پہلا فرسٹ میچ ہمارا لیگ کا تھا انڈیا کے ساتھ, تو ہم نے سوچا کہ پریشر تو ہوگا. جی بہت پریشر. ایک ضروری پریشر یہ تھا کہ اس سے جس دن ہمارا میچ تھا اس سے ایک دن پہلے کرکٹ میچ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جو وہ ہارا تھا پاکستان. اچھا. تو یہ تو زیادہ ایک پریشر پڑ گیا ہوگا یار, یہ تو اب تو جیتنا ہے. تو نیند آئی رات کو میچ سے پہلے؟ نہیں, کافی دیر سے بات تھا. روم میں جب اترے تو ہم نے بولا کھیل کے دکھائیں گے. تو پہلے پلیئر بہت گھبرا رہے تھے. جب نیشنل ترانہ لگا اپنا پاکستان کا, تو پلیئروں کے جو جذبات وغیرہ وہ اٹھ گئے ایسے. تو ان کو فرسٹ ہاف میں ان کو 8 گول رکھ دیے. 8 گول فرسٹ ہاف میں, پہلے ہاف میں. جب آپ لوگ نے پرفارمنس اچھی کی, برونز جیتے برازیل میں, جب واپس آئے پاکستان تو کیا یقین تھا کہ گھر والے اور سارا پاکستان آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا, یا اتنی خوشی ہوگی؟ پتا تھا کہ ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے؟ برازیل میں تھے تو پتا نہیں تھا. جب دبئی میں آ گئے تو پھر کال کی تو ان لوگوں نے بولا یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ ہلا ہلا مچا ہوا ہے, اور اتنا کراؤڈ ہم نے زندگی بھر پاکستان میں اتنا کراؤڈ نہیں دیکھا. جب ہم پہلی بار ہم نے ڈور کھولا ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے لیے, ویسے ہی لوگ ہمیں بولتے آ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ باہر اتنی عوام. جب ہم نے ڈور کھولا تو یقین کریں کہ ہمارے باہر ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں. تو واپس ڈور بند کیا گیا. کس طریقے سے ہم وہاں سے جائیں گے, اور یہ ساری چیزیں تھی. تو ہم دوسرے ڈور سے پھر نکلے تھے, اور وہ بھی بہت مشکلات سے. تو گھر والوں نے جب کہتے تھے فشنگ کرو, فٹ بال نہیں کھیلو, پھر جب جیب آئے برازیل سے واپس, تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کا سر وہ تو خوشی سے بیچارے ایسے, جو خوشی کے آنسو تھے نا وہ گر پڑے, خاص طور پہ میری امی کے, کیونکہ میری امی مجھے منع کرتی تھی فٹ بال سے, بولا نہیں کھیلو یہ وہ.
تو ہمارا کیونکہ میں نے بھی کچھ ایسے وقت دیکھے تھے جن میں آپ کو کیا بولوں، تو ماشاءاللہ سے تو امی نے اسی بات سے بولا کہ مطلب آپ نے بیٹا جو قدم اٹھایا تھا اس کو آپ نے آگے بڑھایا، اور ابھی بڑھانا، ابھی میں آپ کو ساتھ دوں گی. اور ماشاءاللہ مولے میں، گلیوں میں، ساروں. تو اب تو امی نہیں کہتی کہ آپ فٹ بال نہیں کھیلو؟ امی ابھی بولتی ہے کھیلو، ابھی میں آپ کو سپورٹ کروں گی. فیوچر کے کیا پلان ہے، کیا خواب ہیں آپ لوگوں کے فٹ بال میں؟ بہر آپ پہلے. فیوچر کا یہی کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ اور محنت کریں آگے مزید، اور اچھے سے پلیئر بنیں، اچھے بڑے کلب میں کھیلیں، جیسے بارسلونا ہو گیا، آرسنل ہو گیا. میرا تو خواب یہ ہے کہ میں آرسنل میں کھیلوں. اور یہ صرف یہ فٹ بال کا ہمارا فیوچر کا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جیسے بچے ہیں، ہم ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی کچھ بچے ایسے ہیں، ہمیں موقع ملا ہے تو دوسرے بچوں کو بھی ہم موقع دے سکیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ فیوچر میں یہ کریں گے کہ دوسرے بچوں کو موقع دلائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کا کیا پلان ہے اویس؟ میں اصل میں ویسے بھی اس ٹیم کے اندر زیادہ اسپوک پرسن کے طور پہ میں سامنے ہوتا ہوں، اور تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے جیسے اسٹریٹ چلڈرنس کو، میں ان کے دکھ اور ساری پریشانیوں کو سمجھتا ہوں، تو ان کے لیے کچھ کام کرنا، ان کے لیے کچھ ایسی چیز کرنا کہ ان کو آگے زندگی میں مشکلات نہ آئیں. ہم نے برازیل سے آنے کے بعد آئی ایم سمبڈی کیمپین کی تھی. اس کا سلوگو یہی تھا کہ آئی ایم سمبڈی، اور اس میں پورے پاکستان میں ٹور کرا. کراچی سے لے کے ہم آزاد کشمیر، میرپور آزاد کشمیر ہم گئے، اور وہاں تک، اور اس میں ہم نے بیچ میں بہت سے میچز کھیلے تاکہ ہم اپنے کیٹیگری کے بچے کو وہاں سے پک اپ کریں. اچھا ہے، اس کو پک کر سکیں. ایک بچے کو ہم نے وزیر آباد سے پک کیا تھا. اچھا. تو لاسٹ ایئر ہم لوگ گئے تھے ناروے کپ کھیلنے. اس میں پچھلے سال ہم لوگ جو ہے اس میں 8 پوزیشنز پہ آئے تھے. اچھا جی. کوارٹر فائنل میں ہمیں ٹیمیں ہوتی ہیں ایسے ایک ٹورنامنٹ میں؟ پچھلے سال تقریباً 196 ایسے کچھ ٹیم تھی، لیکن اس سال وہ بڑھ گئی، 216 ٹیمیں ہو گئی. 216 ٹیموں میں سے ہم لوگ 3rd پلیس پر آئے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں آپ لوگوں کی، کہاں کراچی سے کہاں برازیل تک. یہ سٹوری جاری رہے گی. ٹائم ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. چلیے اب آتے ہیں، میں ایک جملہ بولوں گا اور آپ نے آگے سے آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے شروع کرتا ہوں. ناروے میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے احمد نے بہت اچھا مطلب دکھایا ہے، کہ جیسے نیل کے سامنے اس نے گول کیا تھا، جو کونے سے آ کے پورے پلیئروں کو بیٹ کیا تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا. تو یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی سمجھو کہ ہمیں برانز میڈل اس نے ہمیں دلائے تھے. اس نے دلایا تھا. واو، ایکسلنٹ جی، ایکسلنٹ. اب آپ سے پوچھتا ہوں ویس حماد. ہم امریکہ میں میچ کھیل رہے تھے، تو اس میں ہم نے 2nd پوزیشن حاصل کی. تو پہلا میچ ہم ہارے تھے، 3-0 سے ہم ہارے تھے، اور کوسٹریکا کی ٹیم تھی. اور میں وہاں کا کیا بتاؤں کہ مقصد بہت ٹف میچ ہوتے ہیں وہاں پہ، بہت اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں، اور وہ بالکل ہمارے لیول کا کھیلتی ہے، کیونکہ وہ نیچے کھیلتے ہیں. اور یورپ میں ایسا ہوتا ہے کہ فٹ بال کو اوپر سے کھیلا جاتا ہے. تو وہ پہلا میچ ہمارے حساب میں نہیں آیا، تو تھوڑا ہم سب کنفیوز تھے. اور دوسری بات تو 3 انچ کی وہاں گراس تھی، گراس کے حساب سے بھی وہاں کھیلنا پڑتا ہے، تو سلو بال جا رہی ہے، پاسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم نے یورپ کا تھوڑا سا چیز لی کہ اوپر سے ہائی کر کے کھیلیں گے. تو ہائی کے ٹائم پہ حماد کو کراس آیا، اور حماد نے بغیر پیچھے دیکھے اس کراس کو جو ہے نا ہیڈ سے ہی بیک پہ اس نے پاس کیا. نعیم گزر رہا تھا، اور نعیم نے وہ گیند کو لیا. چلیے اب چلتے ہیں آڈینس کے پاس. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جب یہاں برازیل سے ورلڈ کپ جیت کر آئے، تو ان کی فین فالوئنگ میں کیا کس طریقے سے اضافہ ہوا، اور ان کو فون وغیرہ آتے تھے لڑکیوں کے؟ تو کیا چینجز آئے جب آپ جیت کے آئے برازیل سے، اور کوئی فین فالوئنگ، کوئی لڑکیاں وڑکیاں فون آئے ادھر ادھر، یہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو ہر لڑکے کو آتی رہتی ہیں. اچھا یار جی، ایک بات ہے میں ایک بات بتاتا چلوں. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو اتنا نام ملا، تو ہمارے محلے میں رسپیکٹ بھی بہت کی جاتی ہے، اور فین بھی بہت ہیں. اور ماشاءاللہ سے میں جس سینٹر میں جاتا ہوں، ماشاءاللہ سے وہاں کی لڑکیاں آٹوگراف اور لمبر کے آفر بھی کرتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے بہت، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا.
चलिए एक और सवाल पूछते हैं, आंसर भी अच्छा दिया आप। आप अपना तीसरा वर्ल्ड कप कब खेलोगे? हमारा अगला वर्ल्ड कप 2018 में रशिया में खेला जाएगा, जिसमें अब हम नहीं, हमारे जैसे और बच्चे जिनको ये मौका मिलेगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप अंडर 16 के लिए, और जाहिर सी बात है हर 4 साल बाद हमारी एज चेंज हो जाएगी, तो इसलिए अब हर बार एक नए बच्चे को मौका मिलेगा। अवैस, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया महर आपका भी शो पे आने का, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में, फ्यूचर में आप ऐसे ही करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ। Putting Pakistani women on International Olympics map, being one of the first international female swimmers from Pakistan, Kiran Khan has done it all against the tide. With numerous gold medals in national and international competitions, she was named the Golden Girl. With her talent, ability and personality, she is making her mark internationally and making Pakistan proud with each event. Today, let's welcome the future of Pakistan, our female swimming hero, Kiran Khan. Kiran, welcome to the show. Thank you so much. It's an honor to have you on the show. It's an honor for me to sit in front of you. Thank you. अच्छा, what is the story behind the Golden Girl? 348 gold medals, national 348, इतने तो रन नहीं होते यार। 7 international gold, Yes. 22 silver international, 22 bronze. Unbelievable. Thank you so much. Really proud of you. Thank you. So what is the story behind the Golden Girl? The story behind Golden Girl is that I started off swimming at the age of 3. Then my father taught me the professional swimming, जो athlete swimming होती है. By the age of 7, I knew swimming. अच्छा। मुझे स्विमिंग करनी आ गई। मैं इंटर स्कूल्स, इंटर क्लब्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, लेकिन कभी पता नहीं चलता था कि जीत रही हूँ हार रही हूँ। उस वक्त इतना मेरा ख्याल से एक्सपोजर नहीं था मेरा। Okay. फिर मेरे फादर ने सोचा कि इसके अंदर एक टैलेंट है, व्हाई नॉट पुट हर इनटू स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग। फिर उन्होंने मुझे 3 साल किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया। अच्छा। और डायरेक्ट डेब्यू हुआ मेरा 2001 28 नेशनल गेम्स में। अच्छा। मैं थे आई थिंक 10 years and 6 months। आई वाज 10 years and 6 months। Wow. और फिर मैंने 28 नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड, 3 सिल्वर। At the age of 10 and a half। 10 and a half. Wow. 7 golds, 3 silver and 3 bronze with 7 national records. तो जब हमारी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो by the government of Pakistan they said that she is the youngest athlete of the year and of the new millennium. Yeah. And they gave me the title of Golden Girl. You are a golden girl, that's for sure. So ये बताइए कि स्विमिंग क्यों पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल्स तो होते नहीं है। मुझे याद है जब मैंने स्विमिंग की थी तो मैं इचरे की नहर से पुल से छलांगे मारता था और नहर के साथ साथ जाते थे। स्विमिंग पूल थे ही नहीं कोई आम एवरेज यंगस्टर के लिए। स्विमिंग की तरफ डैड ने मोटिवेट किया। My dad was a former national champion as well. तो हम सब बच्चों का, उनका ये आई थिंक मोटो था कि सब बच्चों को स्विमिंग आए, नॉट टुवर्ड्स के कॉम्पिटिटिव स्विमर्स बने या लीड स्विमर्स बने। पहले मेरा भाई स्विमिंग करता था, ही वाज अ कॉम्पिटिटिव स्विमर, देन ही लुक अप टू मी। उन्होंने फिर मुझे एक किस्म का प्रोड्यूस किया एंड देन ही मेड मी अ स्विमर एंड देन द जर्नी वेंट ऑन एंड ऑन। तो इसलिए ज़रा टफ होता है क्योंकि जो यंग टैलेंट होता है वो एक स्पेसिफिक रेस के लिए कम्पीट करता है और हम लोग होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से, सो वी नो कि हमारा एरिया ऑफ वर्क क्या है कि हम तो कितना पाकिस्तान को जाके बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितने इवेंट्स में हम पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला सकते हैं। इंडिया गए तो क्या रिस्पांस अच्छा मिला कि प्रेशर ज्यादा पड़ा कि क्या हुआ, स्टोरी बताइए। जब फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी आई फेल्ट लाइक अ सुपरस्टार। ओके, हमारे यू आर अ सुपरस्टार। नहीं, उधर तो तब तो नहीं थी ना। अच्छा। तो मैं हम लोग वैन, जो हमारी वैन थी, हम उसमें बैठे हुए और यहाँ से पुलिस वाले जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी के साथ कि लोग परेशान होते थे कि 5 लड़कियां एक गाड़ी में से निकलती हैं, इनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है, बिकॉज वे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियस बात इंडिया में आपको सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी इंडिया में रेस के लिए मैं स्टार्टिंग ब्लॉक के पास खड़ी हुई थी एंड दे अनाउंस द नेम दैट किरण खान फ्रॉम पाकिस्तान, लेन नंबर 4 और 5
और मैं थी तो मुझे पता है आप जब एक रेस के लिए जाते हो यू आर जस्ट बीइंग सो सीरियस फोकस्ड और गुस्सा आपके अंदर होता है ताकि योर बॉडी कीप्स ऑन रिस्पॉन्डिंग यू वेल। एकदम से मुझे आवाज आई शादी करोगी मुझसे, एक बड़ी ऊंची आवाज थी, लाइक इट वाज लाइक 200 पीपल सिटिंग देयर, एकदम से आवाज है। मैंने यूं ऊपर देखा इधर देखा, मैंने इग्नोर किया और फिर मैं अंदर सोच रही मैं कहा यार प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट ना करना। फिर एक और आवाज आई मौलवी बुलाऊंगे पंडित। फिर मैंने दोबारा घूम के देखा इसे आई कहाँ से है आवाज। अच्छा फिर एक और आवाज आई बड़ी ऊंची, तू है मेरी किरण, क्योंकि नाम जाहिर बात ऑडियंस में नाम दिया वो मेरे फिर मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा आई नीड अ मिनट। अच्छा बिकॉज यू कैन डू दैट डिस्ट्रैक्ट हो तो, क्योंकि जब तक कंप्लीट साइलेंस ना हो तब तक वो स्टार्ट नहीं देते, बिकॉज वी हैव टू हियर द बीप, तो तब तक वो स्टार्ट नहीं देता। और जब एक स्विमर हाथ खड़ा कर दे कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय द ऑडियंस, दैट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा सो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सो जनरली ओवरऑल कैसा रिएक्शन था? हैदराबाद गए, हैदराबाद कैसा रिएक्शन था इंडिया में जाने का और लोगों का? I think it was quite well. बहुत अच्छा, it's a very nice place to visit. It's a beautiful city. Very historic. Hospitality बहुत अच्छी थी इंडिया की, and they've been very sweet to us. तो स्विमिंग के अलावा कौन सी स्पोर्ट्स को देखना या खेलना एंजॉय करते हो आप? I prefer watching boxing, just watching boxing. अच्छा. And I love playing golf and cycling and badminton. तो golf खेलते हो? जी. क्या हैंडीकैप है आपका? अभी तो मैं हैंडीकैप ही हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके जिंदगी में? क्या करना चाहती हैं इतने मेडल्स के बाद? फ्यूचर प्लान ये है कि आई एम स्टिल कम्पीटिंग एंड आई वांट टू कम्पीट एज मच एज आई कैन। जब तक हो सकता है। स्विमर्स एज है, स्विमर की वैसे एज 41 तक होती है। सम पीपल आर 41, 45, दे स्टिल कम्पीटिंग एंड सम पीपल लीव एट द एज ऑफ 25 और 30। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पाकिस्तान कितना अपना को यूज कर सकते। दुनिया में किसी स्विमर ने इंस्पायर किया जिसको जो कहते हैं यार आइडियल है मेरा, मैंने ऐसे होना है? एक एन थॉर्प, माइकल फेल्प्स एंड सारा प्राइस। निकनेम टॉर्पीडो था। यस because he was so quick. He was huge. He looked shoe size भी को 14 था I believe. Yes. वो ऐसा लगता था जैसे एक शार्क बड़ी सी वेल स्विमिंग कर रही है एंड पीपल आई थिंक उसको सिर्फ देखते थे और जब उसकी रेस खत्म हुई सब लोग वहां से निकल जाते थे और बाकी सब लोग देखे थे, हमें नहीं देखते। हमारे यहाँ स्विमिंग का फ्यूचर है लड़कियों में आपके ख्याल में? स्विमिंग का फ्यूचर है। इन पास्ट 2 years आई हैव सीन के बहुत सारे बच्चे अब स्विमिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छा। तो स्विमर्स बहुत निकल रहे हैं। जो स्कूल्स हैं आई थिंक दे आर आल्सो मोटिवेटिंग किड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। चलिए किरण, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब 1-2 क्वेश्चन हमारे ऑडियंस से पूछते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम वकास है, वकास अहमद। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी की प्लानिंग है फ्यूचर में कोई? गुड वन। I will cross the bridge when I reach it. कब ब्रिज क्रॉस करोगी? I don't know. आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड? I think मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। I'm more focused on, क्योंकि अभी मैं कर भी लूँ शादी तो I will still continue my swimming, but अभी मेरा कोई ऐसा such plan नहीं है। We'll see if I find somebody. So bad luck buddy. He must know swimming. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। Which kind of technique you use in backflip? Because it's very difficult. I know being a swimmer, it's really takes hard to do it. टेक्निक ये है कि एक आपके जो कोर है, आपकी एब्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपको स्पिन करने में। जो स्पिन करके जो आपकी लेग्स होती हैं वो एक प्रॉपर मूवमेंट पे आके वॉल पे हिट करती हैं एंड देन यू हैव टू जंप ऑफ। जैसे आप जमीन से ऊपर जंप मारते हैं देन यू हैव टू जंप ऑफ, लेकिन आपके पाँव बिल्कुल पैरेलल आने चाहिए। यूं जरा सा यूं हुआ या टेढ़े लगे तो वहीं पे आपको पाँव में इंजरी हो जाएगी, आपका पाँव मुड़ जाएगा। वेरी डिफिकल्ट। बेटा नेक्स्ट टाइम या मुफ्त में एडवाइस दिए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका कोई क्रेजी मेल फैन है? अभी एक बन जाएंगे इधर। I do have क्रेजी मेल, मेरे पास एक है, आई थिंक उनका नाम समथिंग जितोई है और वो मुझे हमेशा मेरे प्लीज मैसेज मी मेरे ख्याल से मेरे फैन पेज पे, मेरे हर जगह पे वो एक क्रेजी फैन है। मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि वो ही कीप्स ऑन मेकिंग अकाउंट्स एंड ही कीप्स ऑन कमिंग बैक टू मी। इतना टाइम है उसके पास। ही इज वन क्रेजी फैन आई हैव। किरण एक जुमला बोलूंगा, आपने आंसर देना है। सोफा। That's funny. हम एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहे थे। We were flying from Emirates. और मैंने अपनी सीट खुद अपग्रेड कराई थी टू सोफा
اور سب لوگ پورا کنٹینجنٹ واز سٹنگ ان اکانومی کلاس بیکاز وی آلویز ٹریول اکانومی, اور میرے پاس اتنے وہ کارڈز میں مائلیج تھے کہ آئی کوڈ اپگریڈ ٹو مائی صوفہ کلاس, مائی بزنس کلاس. سو آئی واز ٹریولنگ ٹو بزنس کلاس, اینڈ وہاں پہ کچھ لڑکیاں تھیں ہماری ٹیم کی, مثلا ہماری پاکستان ٹیم کی, ناٹ فرام سوئمنگ. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں آگے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے, صوفے پہ, اور میں یوں پیچھے مڑ کے دیکھا, میں نے کہا میں کون سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہوں. میں اس کو کانسٹنٹلی وہ پردوں کے بیچ میں وہ سیکشن تھا ادھر کھڑی ہوئی ہے, وہ کرن کیوں آگے صوفوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر میں تھوڑی دیر بعد, آپ کو پتا ہے آپ کو اب 18 آورس کی فلائٹ ہو تو آپ سے بیٹھا نہیں جاتا, گپ شپ لگانے کے لیے میں پیچھے آئی تو میں دیکھا کہ یہ 4 روز خالی ہیں اور وہ 8 لوگ کدھر ہیں. میں تھوڑا سا آگے گئی تو میں اپنی ٹیم سے انٹریکٹ کر رہی تھی. تھوڑی دیر بعد میں نے ایک ہاتھ یوں کر کے باہر آتا ہوا دیکھا, لٹرلی یوں کر کے باہر آیا. میں آگے جا کے دیکھی سیٹ خالی اور سیٹ کے نیچے ایک لڑکی لیٹی ہوئی. پھر میں پیچھے گئی, ادھر بھی ایک لڑکی لیٹی ہوئی. میں نے کہا صوفے کے اوپر بھی سو سکتے ہیں, سیٹ کے اوپر بھی سو سکتے ہیں, وہ آرم ریسٹ اوپر کر کے وہ نیچے لیٹی ہوئی 4 پوری پیچھے. اور اولمپک 2 میں اولمپک ہو گئی ہوں. مطلب اب میں آپ کو کیوں بتاؤں, نہیں آپ سے سوال پوچھا, بتانا پڑے گا آپ کو. یہ تھا کہ ایک ہمارے کوچ تھے وہاں پہ, ہی واز آئی تھنک فرام ہاکی اور سم تھنگ اور ریسلنگ. وہ سیکنڈ ٹائم اولمپکس میں آئے تھے. فرسٹ ٹائم وہ آئے تھے ایز اے پلیئر, سیکنڈ ٹائم وہ آئے تھے ایز اے کوچ. اچھا. تو وہ لیزون آفیسر کو یہ سمجھا رہا تھا کہ دس مائی اولمپک 2, دس از مائی اولمپک 2, مطلب جو اس کی انگلش تھی. جی. اور میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تو وہ کہہ رہی تھی کہ what is he saying. پھر میں نے ان سے پوچھا اردو میں کہ میں کہا آپ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں 2 دفعہ اولمپک ہو گیا ہوں. میں نے کہا اچھا صبر کریں. پھر میں نے اسے بتایا کہ he is trying to say that this is his second Olympics to be a part of Olympics. اس نے کہا اوکے. پھر دوسری ایک لڑکی آئی کیونکہ اولمپکس میں 2 ہی لڑکیاں گئی تھی, ایک میں تھی اور ایک میرے ساتھ ایتھلیٹکس کی تھی. اس نے کہا میں بھی اولمپک ہو گئی ہوں. اور میں اس کو دیکھ لی, میں نے کہا یار اولمپین وہ جہاں جا رہی میں اولمپک می اولمپک. It's quite funny. Yeah, Kiran, thank you very much. بڑا انجوائے کیا میں نے آپ کی سٹوریز سن کے, اور مجھے پورا یقین ہے اور امید ہے کہ آگے جا کے آپ اور بھی اس ملک کے لیے میڈلز لے کے جائیں گے. Thank you so much. آپ نے انجوائے کیا؟ بہت زیادہ. چلو گڈ لک, آل دا بیسٹ. مگر جانے سے پہلے ایک تصویر میرے ساتھ. So these were our guests for today, and it was a pleasure to have them on the show. Thank you, viewers and audience.